السلام علیکم۔ رب پر کامل یقین اور توکل وہ راہ ہے جس کی منزل نہ صرف معجزوں کی بستی ہے بلکہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر کن فیکون کی مہر بھی ہے، اللہ کی قربت پانے کا ایک ذریعہ بھی ہے، کیونکہ رب پر یقین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مضبوط بناتی ہے اور اللہ کی صفات اس پر آشنا ہوتی ہے۔ جب اللہ آپ کی مانگی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے تو دراصل وہ آپ کا یقین ہی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ یقین کی طاقت اپنے اندر پیوست کر لو، اس رب پر اندھا اعتماد کر کے دیکھو۔ تمہاری دنیا ہی بدل نہ گئی تو کہنا، تمہارے لیے معجزے نہ ہوئے تو کہنا، تمہیں رب کی قربت پانے کی سیڑھیاں نہ ملی تو کہنا، تمہارا دعاؤں پر یقین رکھنا تمہیں اس مقام تک نہ لے گیا جو تمہارے گمان میں نہ ہوگا تو کہنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یقین کا بیج بو دیا جاتا ہے، اور جب اس بیج کو روز دعائیں مانگ کے پانی دیا جائے تو وہ درخت ضرور بنے گا، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا درخت۔ کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بیج زمین میں لگاؤ، روز اسے پانی دیتے رہو اور وہ پودا نہ بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ بھی یقین کا بیج بوئیں، دعاؤں کو پانی دیتے رہیں، پھر وہ قبولیت کا درخت نہ بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ پختہ یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے، جب ہم بیج ہی نہ بوئیں تو پودا کیسے نکلے گا؟ اسے پانی ہی نہ دیں تو بڑھے گا کیسے؟ اسی طرح جب دعائیں مانگ لیں لیکن یقین سے نہ مانگیں تو آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ کیسے ملے گا؟ کیسے اس قبولیت کے درخت کی شاخیں آپ کو پھل دیں گی؟ تو آج ہی یقین کا بیج اپنے اندر ایسے بو دیں کہ چاہے کوئی آندھی آئے یا طوفان، وہ یقین کا بیج اکھڑنا نہیں چاہیے۔ جب آپ اس یقین کے بیج کو اکھڑنے نہیں دو گے تو اللہ بھی آپ کی زندگی بھرنے نہیں دے گا، اور آپ کی دعاؤں اور اس یقین کے بیج کی حفاظت وہ ایسے کرے گا گویا کچھ پل میں آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا درخت تیار کر دے گا، جس کا پھل پا کر آپ کی مسکراہٹ لوٹ آئے گی، آپ کو خوشیاں مل جائیں گی۔ بہت غمگین تھی، حالات سے تھک گئی تھی، تڑپ رہی تھی، اذیت سے دو چار تھی، مصیبتوں اور پریشانیوں کو لیے آج پھر سو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے، اللہ نکالے گا اس اذیت سے، کیوں گھبرا کے اتنا پریشان ہوتی ہو؟